یہ کہتے ہیں کہ ایک بہن کا کویسچن تھا کہ شوہر نے 2 طلاقیں دی، اس کے بعد بیوی سے رجوع کر لیا، پھر کچھ عرصے بعد 2 طلاقیں دی ایک ساتھ، پھر رجوع کر لیا، اور اب کہتا ہے کہ اب اگر میں نے طلاق دی تو تیسری ہو جائے گی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ بارہا آپ کو بتایا کہ صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے۔ ائمہ اربعہ، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم، اور پھر ان سے لے کر آج تک ہزارہ فقہا گزرے، سب کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے کہ ایک وقت میں ایک ساتھ دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب فقہا میں اختلاف ہوتا ہے، جس طرف میجورٹی ہوتی ہے حق اسی طرف ہوگا۔ یہی ہماری شریعت کا ایک ضابطہ اور قاعدہ ہے۔ اگر چند افراد اس سے ہٹ کر کہتے ہیں کہ نہیں، ایک وقت کی 2 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں، 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں، جو اونلی فرض کر لیں 5% ہے، اور 95% یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، تو اب آپ آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ 5% کا کہنا مانے یا 95% کی رائے مستحکم ہوگی۔ تو اس لیے یہ پہلے 2 طلاقیں دیں، رجوع ٹھیک تھا، چلے کر لیا، پھر جب 2 طلاقیں دیں تو ایک طلاق تو لغو گئی، کیونکہ 2 کے بعد تیسری اور چوتھی لغو چلی گئی، تیسری فوراً واقع ہوئی، اور یہ ان کا رشتہ ختم ہو گیا، اجنبی ہو گئے، اور پھر حلالہ کے بغیر ساتھ نہیں رہنا تھا، لیکن اس کے بعد بھی رجوع کر لیا، صلح ہو گئی، بیوی رہنے لگی۔ یہ وہ ہمارے معاشرے کا ایک دردناک پہلو ہے کہ جس کے اوپر غور کرتے ہیں تو ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے بعض اوقات، کہ ایک بچی کو جان بوجھ کر حرام پر پیش کرنا، اپنی بچی کو حرام کے لیے بھیج دینا کہ نہیں، یہ طلاقیں نہیں ہوئی، تم جاؤ بس وہاں پر رہو، یہ بھائی بھی کر رہے ہیں اور ماں باپ کر رہے ہیں۔ 3 طلاق کے بعد یاد رکھیے، جب تک حلالہ نہیں ہوگا، بچی اس پہلے والے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ یہ کسی 14ویں صدی کے مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ قرآن کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ پھر اگر یہ شوہر تیسری طلاق دے دے تو یہ عورت پہلے والے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی شخص سے نکاح نہ کر لے۔ اور ایک خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دیں، اس کے بعد میں نے ایک اور شخص سے نکاح کیا، لیکن ہمارا باہمی جسمانی تعلق ابھی قائم نہیں ہوا، تو کیا میں پہلے والے شوہر کے پاس جا سکتی ہوں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم کے ساتھ کنایہ استعمال کرتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، جب تک تو اس کا کچھ شہد نہ چکھ لے اور وہ تیرا کچھ شہد نہ چکھ لے۔ تو اس کی تفسیر اور تعبیر اور تشریح یہ بیان فرمائی گئی اس قول کی کہ جب تک جسمانی تعلق قائم نہ ہو، یہ بیوی پہلے والے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اب قرآن کو ملائیں، حدیث کو ملائیں، اور اس لیے فقہا نے فرمایا کہ جب ایک شوہر طلاق دے دے، لڑکی عدت گزارے گی، پھر دوسرے شخص سے اپنی مرضی سے نکاح کرے، ان میں باقاعدہ جسمانی تعلق قائم ہو، پھر دوسرا شخص خدا نخواستہ جیسے فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دی، اس کی عدت گزار کر پھر یہ پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے، ورنہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اب یہ کتنا بڑا حرام اور گناہ کبیرہ ہوتا رہا، اور وہ شوہر بھی چونکہ بیچارہ نہیں جانتا، یا اس نے کسی ایسے سے معلوم کر لیا ہوگا، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ پہلی 2 طلاقیں گویا کہ ایک ہوئی ہیں، اب اگر میں اور دوں گا تو تیسری بنے گی۔ اس طریقے سے شریعت نہیں ہے، شریعت وہ ہے جو ہم نے بیان کی ہے، لہٰذا اگر وہ بھائی ہمیں سن رہے ہوں تو فوراً سے پیشتر اس زوجہ کو علیحدہ کریں، وہ آپ کی زوجہ نہیں ہے، ایکس وائف ہیں وہ، مطلب کرنٹلی آپ کی وائف نہیں ہیں۔ اور ایسے بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے اس وقت مجھے سن رہے ہوں، جب ہمارے خلاف کوئی شریعت کا فتویٰ آتا ہے تو نہ ہمیں شریعت اچھی لگتی ہے، نہ قرآن ہمیں پسند آتا ہے، نہ حدیث کو ہم لائک کرتے ہیں، بلکہ بیان کرنے والے کے بارے میں بھی 2-4 غلط قسم کے کمنٹس دے کر اور چینل چینج کر لیتے ہیں۔ اس سے ہم پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، میدان معاشر میں آپ خود جواب دیں ہیں۔ اس لیے ایسا کوئی بھی اگر بھائی بہن ہمیں سن رہا ہے جنہوں نے 3 طلاق کے بعد بھی اپنا گھر بسایا ہوا ہے، آپ یہ گناہ کر رہے ہیں، فوراً سے پیشتر ختم کریں اور اس طریقے سے دوبارہ رجوع کریں جس طریقے سے شریعت کہتی ہے۔